الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا من شہید۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے سوال و جواب۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 47 کا جز، پارہ نمبر 25، ترجمہ۔ اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا، کہاں ہیں میرے شریک؟ کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں۔ اسی آیت کریمہ کے پچھلے جز کے اندر بیان ہوا، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مؤنث اور نہ جنتی، مگر اس کے علم کے ساتھ اسی آیت کریمہ کے اس جز کے اندر ایک دن کا ذکر ہے، اور وہ دن ہے قیامت کا۔ اس دن ایک سوال ہوگا، سوال کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہوگی، اور جن سے سوال کیا جائے گا وہ مشرکین ہوں گے۔ اب بات یہ ہے کہ سوال ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ اللہ پاک مشرکین سے فرمائے گا میرے شرکاء کہاں ہیں؟ تو مشرکین اس بات کا جواب دیں گے کہ ہم کہہ چکے کہ اس پر کہ ہم تجھ سے کہہ چکے ہم میں کوئی گواہ نہیں۔ مشرکین اللہ پاک کے سوال کا یہ جواب دیں گے، اور یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ مشرکوں کو آواز دے گا اور ان سے پوچھے گا کہ میرے شرکاء کہاں ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں، یعنی کہ مشرکین سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم دنیا کے اندر عبادت کرتے تھے، تمہارے وہ معبود، تمہارے وہ بت کہاں ہیں؟ تو اس کا مشرکین جواب ایسے دیں گے۔ کسی شخص کو سزا دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس شخص سے بار بار سوال کیا جائے، یعنی کہ جو اس نے جرم کیا ہے اس کے متعلق اسی سے بار بار پوچھا جائے۔ جیسے ایک چور سے بار بار پوچھا جائے کہ تو نے چوری کیوں کی؟ بتا تو نے چوری کیوں کی؟ تو ہر دفعہ پوچھنے پر وہ پہلے سے زیادہ شرمندہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے بار بار سوال کرے گا کہ
میرے شرکا کہاں ہیں؟ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ مشرکین کا جواب ہم تجھ سے پہلے ہی کہہ چکے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے ان سے پہلے بھی سوال فرمایا تھا اور اب بھی فرما رہا ہے کہ میرے شرکا کہاں ہیں۔ تو پہلے بھی انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ ہم تجھ سے کہہ چکے، ہم میں کوئی گواہ نہیں، اور اس وقت بھی یہی جواب دیں گے۔ قیامت کے دن ان سے یہ سوال کیا جائے گا۔ جب مشرکین مرنے لگتے ہیں تو موت کی کشمکش کو دیکھ کر، موت کی سختی کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ اللہ ہی صرف معبود ہے، اس کے علاوہ جو ہم نے معبود بنائے وہ سب باطل ہیں۔ اور جب قبر میں جاتے ہیں تو ان کو اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب قیامت کے دن، آخرت کے دن دوزخ کے عذاب کو دیکھیں گے، حشر کی سختیوں کو دیکھیں گے تو اور یقین کامل ہو جائے گا کہ اللہ ہی معبود ہے، اور جو باقی ہم دنیا میں معبود بناتے رہے وہ سب باطل ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ ان کو یہ سب پتہ چل جائے گا، اسی لیے ان کا یہ جواب ہوگا کہ ہم کہہ چکے کہ اب ہم میں کوئی گواہ نہیں۔ قیامت کے دن ہر کوئی جان جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مشرکین سمجھ جائیں گے جن کو ہم معبود بناتے رہے وہ سب باطل ہیں، بیکار ہیں، اب ان سے کوئی بھی امید نہیں لگائے گا اور ان سے کسی قسم کے فائدے کی انہیں توقع نہ ہوگی، کوئی ان کو اپنا معبود نہ سمجھے گا۔ ہر مشرک جان جائے گا کہ اللہ ہی میرا معبود ہے اور جس کو میں دنیا میں معبود بناتا رہا وہ باطل ہے، بیکار ہے، اور یہ ندامت کا دن ہوگا۔ اس دن مشرکین سخت ندامت میں ہوں گے۔ یاد رہے کہ صرف بت ہی معبود نہیں، دولت، شہرت، عزت، شہوت اور دیگر اشیاء، محبت اور نفس کی خواہش، یہ بھی معبود ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ پاک کو چھوڑ دے اور ان کی پیروی کے پیچھے پڑ جائے، ان کے حصول کے پیچھے پڑ جائے، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کرنے اور اسی سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔